اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ آپ خان صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں. بون کریکنگ سردی پڑ گئی پچھلے 2 ویک سے, بڑا مشکل ہو گئی بات میں. اور مشتاق خان صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ کا بہت اچھا آئیڈیا تھا کہ ہم اس دفعہ انڈور پروگرام کرتے ہیں, تو آپ نے ہیورون ریکریشن سینٹر کو بک کیا. میں تلاوت قرآن مجید سے اس کا آغاز کرتا ہوں, اور میں جو سورہ اکثر پڑھتا ہوں وہ قرآن مجید کا نچوڑ بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر پورا قرآن کوئی شخص نہ پڑھ سکے تو کوئی ایسی سورہ ہمیں سجیسٹ کریں گے جس میں قرآن کا اصل میسج ہو. تو آپ نے سورہ اصل جو ہے وہ سجیسٹ کی تھی, آپ کو یاد ہو. اور اس کا بھی جو آخری میسج ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, یہ اصل میں پورے قرآن کا نچوڑ ہے. آپ سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, جہاں پہ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ نے آنے کا مقصد ہی ضائع کر دیا, آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. جب بھی 2 راستے آپ کے سامنے آئیں گے, آپ کو حق کے راستے کو چوز کرنا ہے. اگر آپ اس کو چوز کرنے میں, سمجھنے میں, انڈرسٹینڈ کرنے میں, ڈیفرینشیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فطرت سلیم نہیں رہی ہے, آپ کو ہدایت سمجھ نہیں آتی ہے. ہدایت انہیں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے. اگر کرپٹڈ ہارٹ ہو جائیں, یہ جو نون لیجیے اور یہ جو دوسرے کیا نام ہے پٹواری, ان کو کیوں بات سمجھ نہیں آتی؟ اس لیے they are corrupted heart people, they don't understand ہدایت. ہاں, تو ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں. آپ حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہدایت کی سمجھ آ رہی ہے, اور یہ اللہ کی خاص عنایت میں سے عنایت ہوتی ہے کہ آپ ہدایت کو پہچان لیں کہ خان صاحب ہدایت پہ ہیں اور ڈٹ گئے ہیں. مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیڈر جو ہے جائیں باہر انجوائے کر لیں. دیکھیں, بڑے کام اللہ سب سے نہیں لیتا ہے. 5 طرح سے آزماتا ہے کسی شخص کو. اگر آپ اس میں سے کسی ایک بات پہ بھی فیل ہو جائیں, پھر آپ سے بڑا کام نہیں لیتا اللہ, تو چھوٹا کام لے لے گا. یہ نوٹ کر لیں آج. پہلی چیز ہے اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. دیکھو, اب تم نے ہدایت پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب ہم آپ کو آزمائیں گے. ایک آدمی نے ہدایت پہ چلنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا ہے تو اس کو کیوں آزمائیں گے؟ وہ تو ظاہر کسی اور طرف رہا. جو ہی آپ یہ طے کرتے ہیں کہ مجھے قرب الہی اور معرفت اللہ کی طرف جانا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا کہ میرے خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, اللہ کا اب ہم تمہیں آزمائیں گے. سب سے پہلے جس چیز سے اللہ آزماتا ہے وہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم تمہیں سب سے پہلے خوف سے آزمائیں گے. یہ جو خان صاحب ہے نا, یہ سیلیبریٹی سٹائل میں یہی بات کرتے ہیں, خوف میں خود توڑ دو. آپ کو یاد ہے حاضر ایسے کہتے ہیں, میں تو ذرا ایک مولوی سٹائل میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں, وہ سیلیبریٹی سٹائل ہے. میں خوف میں خود توڑ دو, یہ تمہیں کچھ نہیں کرنے دے رہا. اللہ بھی یہ قرآن میں بتاتا ہے, پہلی چیز جس سے اللہ بتاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے. اور پھر دوسرا کیا ہے وَالْجُوعِ, بھوک سے, یعنی رزق کہاں سے ملے گا, میرا کاروبار تو نہ کر دیں گے. یہ دوسری قسم کی ہے. وَنَقْصٍ, پھر آگے کیا ہے مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال کی کمی, مال کی کمی کر کے غربت سے آزما دیتا ہے اللہ, اور ثمرات دے کے بھی آزما لیتا ہے. اور اس میں ایک انفس, آپ کی جان کی چلے جانے کا خطرہ, جان کی چلے جانے کا خطرہ. خان صاحب کو جو ہے ٹی وی پروگرام میں ایک اینکر کے بندے نے ڈرانے کی کوشش کی, خان صاحب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح لاشیں جو ہے بولے میں ملتی ہیں. خان صاحب نے کہا پھر اوپر خدا ہی نہیں ہے, تو مرنے اور جینے کے فیصلے اگر آپ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اوپر کوئی خدا ہی نہیں ہے. خدا ہے. موسیٰ کو آخری لمحے تک یہ پتہ نہیں تھا کہ مدد آئے گی. اب ہماری یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ نے مروا دیا, یہ تو بالکل سامنے آ گیا فرعون ہمارے. آخری لمحے تک کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. لیکن جب آتی ہے تو فرعون جیسے ظالموں کو اڑا کر دیتی ہے. حق کا ساتھ کئی لمحہ تشکرون, حق کا ساتھ دینے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. آپ دیکھیں